السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، تھوڑا سا زوراسٹرین ریلیجن کے بارے میں پتہ کر رہا تھا۔ تو اس میں بھی دیکھیے گا کہ 5 ٹائم نماز اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ تو رکھتا ہی ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ میں تو چلو مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ نان مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہیں ان کے یہاں تو آلریڈی کوئی نہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج تو موجود ہے۔ سب سے بڑا، ہم لوگ کی جو سٹارٹنگ لائن ہے وہ سیم نہیں ہے، اور اس چیز کو کوئی بھی روایتی علماء انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک ڈیل نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بھائی میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، وہ ایک بندہ نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا، میرا پورا کا پورا کانٹیکسٹ جو ہے وہ اسلام کے اوپر بیسڈ ہے۔ مطلب میں مسجد جا رہے ہو، میرے پیرنٹس مسلم ہیں، میں اپنا پیرنٹس کو دیکھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے۔ ایک دوسرا بندہ ہے، ایک نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا ہے پوجا پاٹ کرتے ہوئے یا کچھ اس کے اپنے ریلیجن کے حساب سے کرتے ہوئے۔ تو بھائی جب آج کے مسلمان کے پاس اسلام کا نالج نہیں ہے تو غیر مسلم کے پاس اسلام کا نالج کیسے پہنچے گا؟ تو یہ بڑی ذاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو جو ہے ڈائریکٹ کافر بول دو۔ ویسے تو کافر بولنے کا حق صرف اللہ اور رسول کو ہے، اور رسول کو بھی تب ہے جب اللہ کی طرف سے وحی آ جائے کہ یہ بندے کافر ہیں، اب ان کے لیے جو ہے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس کو کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میجورٹی آف پیپل جو ہے ہیومینٹی میں، ان کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اور اگر پہنچی بھی ہے تو اتنا گھٹیا طریقے سے پہنچی ہے، اتنا فلٹرڈ طریقے سے پہنچی ہے، اتنا ڈاگمیٹک طریقے سے پہنچی ہے کہ اس کو اپنانا تو دور کی بات، اس کو اسٹڈی کرنے میں بھی آدمی پیچھے ہٹے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ نان مسلمس جو ہے یا دوسرے ریلیجن جو ہے، سب سے بڑی غلطی ہمارے دائی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اسلام از اے سپیریئر ریلیجن۔ یہ آپ دیکھیے گا، اس چیز یہ جب آپ کسی کو بھی بولیے گا کہ اسلام از اے سپیریئر ریلیجن، تو وہ ہی کین اسمیل دا سپیریورٹی کمپلیکس دیٹ یو ہیو، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے ریلیجن کا میں ہی پھنسا ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ کاسٹ سسٹم ہے، اور آپ آ کے بولے کہ اسلام از اے سپیریئر ریلیجن ایکسیپٹ مائی ریلیجن، تو وہ یہی بولے گا، سب سے پہلے تو دیکھے گا کہ بھائی تو جو ہے تو ایسے ہی ہے جیسا میں ہوں، تو ایسے ہی کرپشن کرتا ہے جیسے میں کرپشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تیرا لائف سٹائل بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا ہے، میں مندر میں جاتا ہوں تو مزار میں جاتا ہے، تو میرے سے سپیریئر کیسے ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ بلک آف مسلم مزار پرستی میں بزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تو مین جو ریپریزنٹیٹیوز تھے اسلام کے، وہ خود ہی جو ہے شرک و بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی کے لوگ ایکسٹریمزم میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ ریڈیکلزم میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت چنندہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دین و دنیا کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی جو ہے مسلمانوں کا ایک طرح سے آپ دیکھیں تو عزت بچا کر ہے۔ ورنہ تو زیادہ تر لوگ یا تو شرک میں، بدعت میں، یا پھر ایکسٹریمزم میں ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ جو کامن مسلمس ہے، جو کہ نان مسلم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو جج نہیں کرتا ہے، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہی جو ہے مطلب ایک طرح سے بھی دین کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو سپیورٹی آف ریلیجن جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام جو ہے دوسرے ریلیجن کے سے سپیریئر ہے۔ اسلام نے، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا کہ مینکائنڈ واز ان ون ریلیجن، کہ مینکائنڈ تھا، ہیومینٹی کا جو ہے یہ ایک ہی ریلیجن تھا شروع سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے لوگ ایک دوسرے سے بغین بینہم، ایک دوسرے سے جلن و حسد کے وجہ سے
نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہے، جس کے وجہ سے ریلیجن جو ہے ٹوٹتا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نبی اور رسول جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین کو تجدید کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جتنے بھی ریلیجن اراؤنڈ اس دیکھ رہے ہیں، وہ ایکچولی اس پاور ہاؤس جو ہے، جو مین جو ہے پریمارڈیل ریلیجن، ہم لوگ چلو تھوڑا سا دیر کے لیے اس کو کوئی نام نہیں دیتے، سب کا کنیکشن اس سے ہے۔ کسی کا بہت پیور کنیکشن ہے، کسی کا بہت امپیور کنیکشن ہے۔ جوز، کرسچنس، ایون ہندوز، زوراسٹرینس، یہ سب کا جو کنیکشن ہے سب اسی ریلیجن سے۔ تو پاور ہاؤس سیم ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکچولی وہی ریلیجن کے فرقے ہیں۔ جیسے آج ہے نا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جتنے سارے فرقے بنے ہیں، تو اس کو ہم لوگ فرقے اس لیے بول رہے ہیں کہ صرف 1400 سال بیت گئی ہے، لیکن کوئی جو اسلام آدم علیہ السلام سے لے کے چلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی تو فرقے بنے ہوں گے، تو وہی فرقے جو ہے آج سمجھ لو نیا ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے اس کے پاپولیشن بھی بڑھتی جاتی ہے، اور پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے تو وہ اب پاپولیشن کے حساب سے ایک ریلیجن بن گیا۔ اب جیسے جوز اینڈ کرسچن، جوڈائزم اور کرسچینٹی، وہ ایکچولی اسلام کا ہی کنٹینویشن تھا، اسلام کے ہی فرقے تھے جو اب ایک ریلیجن بن گیا، باقاعدہ اسٹیبلش ریلیجن۔ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر کچھ ٹائم اور گزرا تو یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، ایک ریلیجن بن جائے گا۔ جیسے ابھی کرسچنس لوگ، میں ڈائریکٹ یہ لوگ کرسچنس نہیں بولتے میں کیتھولک ہوں، آئی ایم کیتھولک، مطلب وہ کب، میں آپ کو کرسچن بھی اب بولنا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھ رہے، ان کو لگتا ہے نہیں اب میرے کو کرسچن بولنا کافی نہیں ہے، ابھی میرے کو کیتھولک بولنا پڑے گا میرے کو۔ تو دین کے جو سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ یہی لوگ ہیں، وہ ریلیجیس پرسنالٹیز ہی ہے جو کہ دین کے سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ مولوی ہے جو کہ دین کا سب سے بڑے دشمن ہے، جو فرقہ بناتے ہیں دین میں، جو فرقہ بنا رہا ہے نا، وہ آپ کو شرک کے قریب لا رہا ہے، وہ ایک نیا ریلیجن انوینٹ آلریڈی کر رہا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب بہت سارے لوگ وہ بولے گیا تم گاندھی صاحب کو فالو کرتے ہو، تم گاندھیزم، بھائی میں کیا بولتا ہوں کہ میں گاندھیزم کرتا ہوں؟ جو دیوبندی ہے وہ بول رہا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، جو بریلوی ہے وہ بول رہا ہے کہ وہ بریلوی، جو اہل حدیث ہے وہ بول رہا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں کہ میرا کوئی گاندھی فرقہ ہے یا میں گاندھیزم کو فالو کرتا ہوں؟ نہیں، یہ گاندھیزم کا ورڈ تو آپ نے کوائن کیا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ جو انجینئرنگ فرقہ جو ہے، یہ جو ورڈ ہے وہ تو آپ نے کوائن کیا ہے اور ہمارے متھے آپ نے ڈال دی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی کوئی بندہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو صابین بلایا جاتا تھا، بلانا تو ان کو مسلم چاہیے لیکن وہ صابین بلاتے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے جو بندہ دین اپنا چھوڑ دیتا ہے وہ صابی ہو جاتا ہے۔ تو تو اسی طرح سے یہ جو سپیورٹی کمپلیکس ہے، اس چیز کو گھٹانا ہم لوگوں کو پڑے گا، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگ سب جو ہے ایک ہی ریلیجن سے جو ہے ٹوٹ کے سب الگ ریلیجن ہو گئے۔ تو کسی کو اپنے آپ سے سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اپنے آپ سے انفیریئر نہیں سمجھ، سب جو ہے اللہ ہی کے بندے ہیں۔ ہاں، لوگ جو شرک کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے شرک کر رہے ہیں، اس سے انتقام اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور لے گا۔ اور جو بندے جو ہے چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، اب بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ تم بولتے ہو کہ نان مسلم جو ہے جو وہ جنت میں جائیں گے، تو اگر نان مسلمس جنت میں جائیں گے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نان مسلمس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ دیکھیں، دو بہت ایکسپلیسٹ آیت ہے، اس کو اگر آپ بنا تفسیر کے پڑھیے گا اور اوپر سے نیچے تک پڑھیے گا تو آپ کا معاملہ ایک دم دو چار کی طرح کلیئر کٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہی اس کا نیچرل انٹرپریٹیشن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ اگر بلیورز ہو، نصارہ ہو، یہودی ہو اور صابئین ہو، اگر وہ اللہ پہ ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے، تو ان کو نہ ہی کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ تو اب ہمارے روایتی علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے پچھلے زمانے کے جوز ان کرسچنس کے بارے میں، کہ ابھی کے زمانے میں نہیں، حالانکہ کانٹیکسٹ سے کوئی اس طرح سے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر یہ پچھلے زمانے کے جوز اور کرسچن ہے تو پھر بلیورز کے ساتھ ان کا ذکر کیوں ہے؟
बिलीवर्स के साथ ज़िक्र नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं जूस क्रिश्चियन और साबिन में भी बिलीवर हो सकता है, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना कि जूस क्रिश्चियन और साबिन के अंदर भी बिलीवर्स हो सकते हैं। इसका मतलब है और ये जूस क्रिश्चियन और साबिन किस कैटेगरी में आते हैं? उसको आज के ज़माने में हम लोग नॉन मुस्लिम्स ही बोलेंगे ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अपने आप को मुसलमान बोल रहा है दुनिया में तो आखिरत में भी अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान हो। तो उसी तरह से अभी कोई नॉन मुस्लिम घर में पैदा हो गया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ काफिर हो। काफिर का तो मतलब है कि रसूल उसके पास आया, उसने रसूल को डिनाई कर दिया। लेकिन अभी के जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पास तो कोई रसूल आया नहीं है, ठीक है। और इस्लाम की दावत तो नॉन मुस्लिम छोड़ो, मुसलमानों के पास नहीं है। सूरह फातिहा का तर्जुमा 99% ऑफ मुसलमान को नहीं पता है। तो जब मुसलमान को ये चीज़ नहीं पता है तो नॉन मुस्लिम से हम लोग क्या तवक्कुल करेंगे उसको, और उनको किस बेसिस पे काफिर हम लोग बोलेंगे? जस्ट बिकॉज कोई दाई अगर दावा कर रहा है, तो अगर दाइयों से ही इतना हो जाता तो अल्लाह ने रसूल क्यों भेजा, अंबिया क्यों भेजे? दाई भेज देते, एक किताब नाजिल कर देते और पूरी की पूरी सबको नबी बना देते। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई रसूल आता है तो इत्माम हुज्जत होता है, उस इत्माम हुज्जत का कोई इनकार करता है तभी जो है उसको काफिर डिक्लेयर किया जा सकता है। और वो अथॉरिटी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, चाहे वो हमारे रसूल हो या फिर पिछले के रसूल हो। उसके अलावा आप किसी को काफिर नहीं बोल सकते। और ये सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमें निकलना पड़ेगा कि इस्लाम इज़ सुपीरियर रिलीजन। आपको ये बोलना चाहिए कि इस्लाम जो है इज़ द कॉमन रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। मतलब हर रिलीजन में कहीं ना कहीं इस्लाम मौजूद है, भले एक पर्वर्टेड फॉर्म में मौजूद है लेकिन इस्लाम मौजूद है। आप डॉक्टर जाकिर नाइक को देखिएगा, वो क्यों इतना फेमस हुआ है, ठीक है। हम लोग को तो लोग लिबरल बोलते हैं, भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से सीख लो। उन्होंने स्टार्ट ही किया है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म। इसको देख के उन्होंने एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम में प्यार बढ़ाया है, ठीक है। वो दोनों को साथ में लाए क्योंकि वो सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं बोल रहे थे कि इस्लाम जो है एक सुपीरियर रिलीजन। ठीक है, वो उनका भी थोड़ा बहुत गलतियाँ उनसे भी हुई है, वो इंसान है। लेकिन वो उन्होंने जिस तरह से कन्वे किया है इस्लाम और हिंदुज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में सिमिलैरिटी, एक मोमिन का एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, एकदम हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तकब्बुराना नहीं होना चाहिए। भले आपका जितना बड़ा दाढ़ी हो, जितना बड़ा टोपी हो, ठीक है, और जितना आप रिलीजियस देखने लगते हो वो आपके अखलाक में भी दिखना चाहिए मेरे भाई। ये कोई अखलाक नहीं है कि आप एक दूसरे को अब दूसरे के ऊपर आप बर्तरी हासिल कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान इसमें पैदा हो गए। और इवन दो आप कन्वर्ट भी हो गए तब भी आपको कोई हक नहीं बनता कि जो कन्वर्ट नहीं हुआ है उसका आप इंसल्ट करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे दाई जो है, जैसे शेख उस्मान फ़ारूक है अपने, उन्होंने कन्वर्ट होके माशाल्लाह मुस्लिम बने हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं है कि आप जो है दूसरों को इंसल्ट करें, दूसरों को। ठीक है, आप दावत का काम करते, आप दावत का काम कीजिए, लेकिन आप के दावत के काम में तो ज़्यादातर झगड़ा और लड़ाई रहता है। ज़्यादातर आप पुश ओवर टाइप का करते हैं, और आपके अंदर भी एक तरह से फिरका वारियत तो है ही है कि आपके बाद से आपका अकीदे को कोई नहीं माने, आपके बात को कोई नहीं माने, तो वो तो आपके लिए वैसा ही है जैसे एक नॉन मुस्लिम है। बस ये है कि उसको आप डिक्लेयर नहीं करते हो। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है मुसलमान को नहीं होना चाहिए। एक हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरों को रेस्पेक्ट करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग खुद मानते हैं कि हमारे नबी जो है पूरी इंसानियत के नबी है, तो हमें दूसरों को भी इज़्ज़त करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे नबी की उम्मत है। हम लोग तो मानते हैं ना कि हम लोग उम्मत मुस्लिम, उम्मत इजाबात है कि हमने कबूल कर लिया, और वो उम्मत दावा है। तो उम्मत दावा को कम से कम हम लोग को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो मानना चाहिए। पूरी ह्यूमैनिटी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो उसको हम लोग को मानना चाहिए कि ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। हालांकि ये सहाबा के लिए आया था, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ मुसलमानों को ही ये करना चाहिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नॉन मुस्लिम्स के भी नबी है, तो फिर उनको भी बोलो खैर उम्मत। तो एक पॉजिटिव अंदाज होना चाहिए।
اپروچ کرنے کا.